بات ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں کیونکہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم آزادار ہیں نہیں، بلکہ کوئی ہے پردے کے پیچھے سے جو ہمیں آزادار بناتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آزاداری کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو پردے کے پیچھے سے جس کی دعائیں ہمیں آزادار بناتی ہیں، اور تو ہم آزاداری کرتے ہیں۔ جن کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے یہاں وہ پاکیزگی آتی ہے، ہمارے والدین میں جس کی خلقت، جس کی نظر ہمارا وجود آتا ہے، وجود سے آراستہ ہوتے ہیں، تب ہم عزاداری کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پاکیزہ ہونے کی شرط ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں۔ رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں سارے مسلمان انی تارکم فیکم الثقلین، دو بڑا چیزیں تو بھاری بھرکم، مطلب بھاری بھرکم وزن والی نہیں، یہ اپنی یہاں سے ہٹنے والی نہیں ہے، اٹل جیسے کہتے ہیں فیکٹ ہے۔ دو چیزیں جہاں نہیں چھوڑی، ایک قرآن اور دوسرے میری اہل بیت، میری عترت، میری نسل، جو یہ 12-11 ائمہ ہمارے وسیع چھوڑ کر رسول اللہ گئے۔ اب یہاں تو قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن خریدیے، پرنٹ نکالیے قرآن، اس میں پہلے صفحے پہ اوپر لکھا ہے اس کو کوئی نجاست چھو نہیں سکتی۔ تو نجاست کے معنی کیا ہے؟ بھئی آپ کوئی بھی قرآن پکڑ لیے، بچہ پڑھ لے، بڈھا پکڑ لے، نجس کوئی بھی، جوان کوئی بھی قرآن اٹھا سکتا ہے، لیکن تو قرآن میں لکھا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتا جو پاکیزہ نہ ہو۔ معلوم کیا؟ یعنی قرآن تم دیکھ سکتے ہو، لیکن قرآن کے پیغام کو دل میں اتار کر عمل نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب اگر تم پاکیزہ نہیں ہوگے، اگر تم طاہر پاکیزہ نہیں ہو، اگر تمہارا نفس پاک نہیں ہے، اگر تمہارے یہاں پاکیزگی نہیں، تمہارے والدین نے تم کو پاکیزگی نہیں دی ہے، خباثت سے پیدا کیا ہے، یاد رکھیے گا، تو پھر تم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہی اہل بیت کے بارے میں کہ اگر یہ پاکیزہ ہیں، ان کے در نجاست نہیں جا سکتی، تو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان سے آپ جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہم صلی علی محمد، آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ دونوں بات سخت ہے۔ رسول اللہ چھوڑ کے کیا کہتے تھے؟ قرآن اور اہل بیت۔ دیکھو جب تک ان سے جڑے رہو گے تم راستے پہ گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اس کا مطلب تم راستے پہ ڈٹے رہو گے۔ اچھا، راستے پہ ڈٹے رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ راستہ ہم ایک تو روحانی طور پر ڈٹے رہیں اور دوسرے جسمانی طور پر۔ روح کا تعلق عقائد سے ہے، جسم کا تعلق صحت سے۔ جب عمل آپ کب کریں؟ جب صحت مند ہوں گے نا، تو جب ان دونوں سے آپ متمسک رہیں گے تو آپ کا جسم بھی سلامت رہے گا اور آپ کے عقائد بھی سلامت رہیں گے، تب آپ کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا، آپ کا نفس جو ہوگا تو پاکیزہ بن جائے گا۔ آپ غور کریں تو اگر ہم اہل بیت جو پریشانیاں آتی ہیں حضور، وہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ ہمیں اہل بیت و قرآن کا یقین ختم ہو گیا۔ اب یہ کس لیے ہوا ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو پہلا دعویٰ کیا اپنی رسالت کا، کیا کہا؟ پہلے گھر کے اندر جب پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہوئے، کہا اے کفار مکہ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تاریخ میں لکھی بات، اللہ کے رسول نے کہا اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو تم یقین کرو گے؟ کہا اے محمد ہم یقین کریں گے۔
یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا رسول نہیں مان رہے ہیں، نہ رسالت کا رسول اللہ نے بھی دعویٰ کیا ہے، نہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک رسول اللہ کا عام کردار ایسا تھا، رسول اللہ کا کردار ایسا تھا، کفار مکہ کے دل میں نشر ہو گیا تھا، یعنی ایسا صادق امین نہیں تھا، جہاں بھائی بھائی پہ بھروسہ نہیں کر رہا تھا، بیوی شوہر سے خیانت کر رہی تھی، بیٹی باپ سے بات، اس سب برے ماحول میں لوگ اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھاتے ہیں۔ کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے غلط نہیں سنا، آپ جو کہے ہیں سچ ہے، اگر آپ نے کہا ہے تو سچ ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ اقرار لے لیا تب اچھا اس ایک سوال اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تم پیچھے جاؤ، اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ اور لشکر نہ ملے تو تم کیا کہو گے مجھے؟ باتیں کفار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ وحی کا اقرار کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، بدترین لوگ ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، سارے ایوین میں بیش شراب خوری، جتنے بیہودہ جوا، جتنی آپ بدتمیزیاں سو سب ان میں موجود ہیں۔ یعنی جو آدمی اپنی بیٹی کو زندہ اتنے بدترین، دیکھیں انہوں نے کہا جواب کیا دیا، تاریخ نے وہ بھی لکھا کہ یہ محمد اگر ہمیں اس پہاڑ، اگر آپ نے کہا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور ہم جائیں اس لشکر کو نہ پائیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے لیکن آپ سچے ہیں۔ صلوات محمد یہ پہلی رسول اللہ کہہ رہے ہیں، پہلی دعوت دینے جا رہے ہیں، تو ایسا کردار، ایسا کریکٹر کہ کفاران مکہ بدترین لوگ جو کسی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، بھائی وہ رسول اللہ پہ اتنا یقین، اتنا بھروسہ کہ اگر محمد نے کہا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو یعنی لشکر ہے، ہم اندھے ہو گئے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیے جی ہم کہاں پہ آ گئے ہیں، ہم سے کسی بیوی نے وعدہ کیا تھا فرش اعضا بچھاؤ کہ ہم آئیں گے، میں نے بھی ایک جملہ کہا تھا، نہ ہم عزادار ہیں نہ ہم عزاداری کرتے ہیں، بلکہ کوئی پس پردہ ہے جس کی دعائیں ہمیں عزادار بناتی ہیں تو ہم عزاداری کرتے ہیں۔ نہ ہماری اوقات ہے نہ ہماری طاقت ہے، ہمارا بھرم ہے۔ اب تاریخ جا کے دیکھ لیے، جو عزاداری کے راستے میں آئے ان کا نام لینے والا نہیں۔ قرآن نے کہا تھا اِنَّا اَعْطَيْنَا میں کیا ہے، اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ شہزادی کی شان میں نازل ہوا ہے، سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا، چلا چلا کے کہہ رہا ہے۔ جب کفار مکہ نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ نربنتے ہیں، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا، یہ مذہب ختم ہو جائے گا، تو کفار مکہ جواب کیا دیا تھا، کیا کہا تھا کہ محمد ہم نے آپ کو کوثر یعنی فاطمہ عطا کی ہے، نسل فاطمہ دیا ہے، فصل اب آپ نہ تسبیح کریے، فصل لے نماز اللہ کی پڑھیے اور اللہ کی بڑائی بیان کے قربانی پیش کریے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آج آپ کو تانا ان کے مقابلے میں جو آئے گا ان کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اور تاریخ نے بتایا 1400 سال کے بعد، آج دیکھیے زیادہ فتح مکہ کے بعد دیکھیے 100 سال کے 50 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی جتنے نہ ابو لہب کی نسل بچی نہ ابو کسی کی نسل بچی، آج بنی امیہ کی نسلیں ختم ہو گئی۔ جو ان کے قرآن نے کہا اللہ کا وعدہ، جس نے اس زمین کو خلق کیا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خداوند عالم نے وعدہ کیا، کیوں کیا اس کے مقابلے میں آؤ گے تو کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ تو بس عزیزان یاد رکھیے یہ فرش اعضا کوئی بچھواتا بچھا نہیں سکتے۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ، کیونکہ فاطمہ زہرا نے فرمائش کی تھی، کیا فرمائش کی تھی، جب یہ خبر سنائی گئی کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے تو فاطمہ زہرا نے اللہ کے رسول سے 2 باتیں پوچھی تھی۔ پہلی بات یہ پوچھی تھی کہ یہ بتائیے بابا میرے بیٹے کی مدد کون کرے گا، پہلا جو سوال تھا فاطمہ زہرا نے کیا کہ کیا میرا بیٹا جس آئیڈیالوجی جس اسلام کے لیے چلے گا کہ اس ماننے والے ہوں گے،
اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اسی طرح اس کو مولا ماننے والے ہوں گے۔ یعنی جو غدیر میں مولا کو مولا بنایا تھا، اسی طرح اس مولا بھائی امام حسین جو قتل ہوئے کربلا میں غدیر کی وجہ سے قتل ہوئے تھے۔ جب پوچھا گیا تھا بتاؤ میں نے تمہارا کوئی حق مارا ہے، تمہارے کسی نقصان، کہیں نہیں تمہارے باپ کی دشمنی تم سے نکالیں گے۔ باپ کے غدیر میں جو اعلان ہوا تھا عزیزان کرام، بس غدیر جو جس سے اسلام کی حفاظت ہوتی اس سے چڑے ہوئے تھے لوگ کہ غدیر میں مولا، تو اسی طرح سے کوئی مولا مان گئی ہاں کون اس طرح سے مدد کرے، کہیں علی ایک عقد کریں گے، اس سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، وہ کربلا میں مدد کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا بھائی تھے لیکن ہم کو بتائے امام کون ہوتا ہے۔ علی کے بیٹے نے بتایا کہ اللہ کا نمائندہ حجت خدا ہوتی کیا ہے، یعنی اب بھائی ہوتے ہوئے کبھی بھائی نہیں کا سوائے آقا کے، اس طرح سے اطاعت کی۔ اور دوسرا وعدہ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، کہا تھا پھر اور میرے لال کی صفِ ازا کون بچھائے گا، بابا نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ میں ہوں، کوئی نہیں ہوگا، تو پھر یہ فرش ادا کون بچھائے گا۔ یعنی اب فرش ادا بچھانے کے لیے پاکیزگی دیکھیے کیا ہے، یا علی آ کے بچھائیں، یا رسول اللہ بچھائیں، یا حسن بچھائیں، یا خود فاطمہ زہرا بچھائیں۔ ماتم کا معیار کیا ہے، فرش ادا کا اسٹینڈرڈ آپ دیکھیے یہ کہاں، یعنی ماموں علی اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں فرش ادا کے لائے، یہ کون فاطمہ زہرا جو صبح قیامت تک، یعنی معیار کیا ہے فرش ادا کا۔ تو کہتی کون، کہنے اللہ ایک گروہ پیدا کرے گا جو تمہارے بچے بچے کا ماتم کریں گے، تمہارے بوڑھوں کربلا کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، عورتیں یعنی الغرض سب کا ماتم کا ایک گروہ پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ زہرا سے وعدہ کیا تھا یہ ایک گروہ ہوگا، اور یہ گروہ وہی ہے جو آج فرش ادا بچھا کے بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ کے فاطمہ نے اسلام کے نام پہ سب کچھ قربان کیا اور حسین نے کچھ نہیں چھوڑا، تو اللہ نے بھی کہا کہ ہم سب کچھ دیں گے حسین کے نام پہ، کوئی آئے گا تو ہم مایوس واپس نہیں کریں گے۔ کہ ایک بار کا وہ امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آخر امام حسین کے اتنے فضائل کائے ہیں، اللہ ان کے در سے کسی کو واپس کیوں نہیں کرتا۔ انہوں مثال دیتی کہ بتاؤ ایک بادشاہ تھا، وہ جا رہا تھا، راستے میں شکار ہو گیا، پریشان ہو گیا، جا بلب ہو گیا ایک پانی کے لیے، اب اس کو ایک آدمی نے پناہ دی، وہ گیا اس نے ایک کٹیا میں گیا، ایک جھوپڑی میں گیا، اس کا سرمایہ کل ایک پوری ایک بکری تھی، اس نے بکری کو ذبح کیا، اس کے دودھ سے اس کی جان بچائی، اس کے گوشت سے اس کو سیراب کیا۔ اب بتاؤ اب وہ واپس پلٹ کے آئے کہا تم آنا ہم تمہیں صلہ دیں گے، ہم اس کا صلہ دیں گے۔ تو پوچھتا ہے درباریوں سے کہ بتاؤ اس ضعیفہ کی، اس شخص کا کیا بدلہ دیا جائے، ایک تھے میرے لیے اس کا زندگی بھر کا سرمایہ ایک بکری تھی جس کے دودھ سے اس نے مجھے سیراب کیا اور جس کے گوشت سے میرے بھوک مٹائی، اب میں اسے کیا دے دوں۔ تو اس کے بعد وہ پلٹ کے کہتے اس کو آپ کچھ بھی دے دیں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، آپ پوری کائنات اپنی، کیونکہ اس نے پوری کائنات اس کی کل جگہ پوری ایک جانور تھی بظاہر ایک جان، لیکن اس نے اپنی پوری کل جگہ پوری آپ پر قربان کر دی۔ اگر آپ بھی اپنی پوری سلطنت اس پہ قربان کر دیں تو بھی کم ہے، کیونکہ اس نے جس وقت آپ کی، کیونکہ آپ جب دیں گے یہ آپ کی محتاج نہیں ہے، آپ دیں گے تو اس کی زندگی نہیں بچنے والی، اس نے اس وقت اپنے کو قربان کیا جب آپ کی زندگی حیات میں معمولی سا فرق رہ گیا تھا۔ اگر آپ پوری کائنات بھی دے دیں اپنی تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بڑھیا محتاج نہیں ہے اس وقت آپ کی، یہ ضعیفہ محتاج نہیں، یہ زندگی کے لیے آپ کی سلطنت کی محتاج نہیں ہے اگر آپ اسے دیں گے، اور اس نے جس وقت اس وقت آپ محتاج تھے، آپ اگر یہ نہ دیتی تو آپ زندہ نہ رہتے سلطنت کرنے کے لیے۔ تو عزیزان اکرام اسی طرح جب توحید، یہ زبانی باتیں حقیقت سے وہ تعلق نہیں، اللہ بے نیاز ہے، جب خدا کی لا الہ الا کہنے والا کوئی نہیں تھا، یزید بن گیا تھا، یزید کیا کہہ رہا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ، 1,24,000 نبیوں کی ساری محنت اکارت ہو گئی تھی،
اس کے بعد کیا کرنا، کوئی وہی آئی ہے نہ موسیٰ کا معجزہ، عیسیٰ کا معجزہ، سب دیکھنے والے دنیا موجود تھے، چاند کے 2 ٹکڑے نکلنے والے کا معجزہ دیکھنے والے سنگریز سارے صحابہ موجود تھے، سارے صحابی لوگ موجود تھے جو رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، معجزہ کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کیا کوئی بولنے والا، سب یزید کی بیعت کر کے بیٹھ گئے تھے۔ آج صحابیوں کا دم بھرنے والے کہاں گئے؟ مجھے بتائیں کہ غیر صحابی صحابیوں سے افضل کیسے ہو گیا، کیسے امت مسلمہ پہ حاکم بن گیا غیر صحابی صحابیوں کی موجودگی میں؟ ہاں عزیزان گرامی، دیکھیے اس وقت کوئی بولنے والا نہیں تھا، سب کے اوپر جیسے سروں پہ طائر بیٹھے، سب یزید کی بیعت کا کلام اڑا، کوئی نہیں، وہ مذاق اڑا تھا، کوئی وہشتہ آیا نہ وہی ہے۔ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ کیا تھا، ایک ڈرامہ کیا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، جیسے لوگ پارٹی بناتے ایسے بنی ہاشم نے اسلام نام کی ایک پارٹی بنائی تھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے، جس کو میرے باپ نے مجھے دے دیا، یہ یزید کہہ رہا تھا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہہ دیتا، وہ جو اس کا فرمان حکم شریعت رکھتا تھا، وہ شراب پی کے نواز، جتنے بدکارے تصور نہیں سب یزید میں موجود تھے۔ آپ تصور، ایسا آدمی خلیفہ بن کے بیٹھا تھا مسلمان، اور اس کوئی کہنے سے وہی کا انکار کر رہا تھا۔ تب امام حسین نے جب اللہ کا انکار ہو رہا تھا، یعنی 1,14,000 نبیوں کا انکار ہو رہا تھا، یعنی سب کے سب ایک ختم، کچھ نہیں ہے، وہ جو حاکم کہے گا وہ ہوگا۔ تب حسین کھڑے ہوئے تھے کربلا کے لیے، تب اسلام کو بچایا تھا، اپنے عمل سے بچے نہیں، اسلام ہے، قیامت ہے، کیونکہ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا تمہاری محبت میں کیا، جتنا ڈرامہ تم نے کیا، یہ سب اقتدار حاصل کیا ہے اپنے بچے کے، انسان جو بھی کرتا اپنی اولاد کے کیا، لیکن حسین نے میں اپنی اولاد قربان کر کے بتاؤں گا کہ کوئی ہے قیامت میں، اس کا مجھے اللہ سے چاہیے۔ انسان اپنے کو قربان کرتا، اپنی اولادوں کو نہیں قربان کرتا، اپنے گھر والوں کو نہیں قربان کرتا، اپنی عزت نہیں نیلام کر دیتا۔ حسین کو کیا نہیں مل جاتا؟ حسین بتائیے کیا، حسین کے پاس سب کچھ تھا، بیوی تھے، بچے تھے، گھر تھی، عزت تھی، پراپرٹی، سب کچھ تھی، حسین نے سب قربان کیا صرف اس لیے تاکہ اللہ کا یقین، کیونکہ مرنے کے بعد کے یقین دلانے کے لیے، وہی کا یقین، اللہ کے محمد رسول اللہ کا یقین دلانے، جو محمد اللہ کی اذان کی آواز آج اسی لیے آ رہی ہے کہ محمد اللہ کے، کون اللہ؟ جو قیامت میں پوچھنے والا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، ذرہ برابر برائی کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، جو ہر عمل کا تمہیں جواب دینا ہے، قیامت میں تمہیں حساب دینا، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے پہ یقین کون کرتا کہ جب دنیا میں سب کچھ ہے تو کچھ ہے ہی نہیں مرنے کے بعد، تو پھر ہم کیوں محنت کریں، کیوں زکوٰۃ دیں، کیوں خمس دیں، کیوں نماز پڑھیں، کیوں قربانی پیش کریں، کیوں اپنے کو زحمتوں میں ڈالیں؟ اس یقین کو دلانے کے لیے حسین کربلا کی طرف گئے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب حسین رخصت ہو رہے تھے مدینے سے تو نانا کے روضے پہ آتے ہیں، نانا خدا، پھر بھائی کے مزار پہ آتے ہیں، پھر ماں کے مزار پہ آتے ہیں، تو ماں کے قبر لرز جاتی ہے، اے بیٹا تو اکیلے نہیں جائے گا، یہ دکھ پائی ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، سیدہ بھی اس قافلے کے ساتھ جائیں گی۔ ہاں آپ گھر میں آتے ہیں، قافلہ تیار ہوتا ہے، ایک بی بی کون؟ یہ فاطمہ سغریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جانا چاہتی ہیں لیکن حسین نہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ بی بی سب سے فریاد کرتی ہے، کبھی بھیا کے پاس جاتی ہے، اے بھیا آپ کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی، کبھی عباس کے پاس آتے، اے امو آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی، کبھی علی اماں رباب کے، اے اماں رباب آپ بھیا علی اصغر کے بغیر کیسے جیو گی، بغیر آپ کے کہتے، کبھی اماں لیلا کے پاس آتی ہے، کہتی ابا لیلا آپ کے بغیر، کبھی غرض کے سب کے پاس جاتی ہے، کہتا میں کیسے جدائی، بابا کی جدائی برداشت کروں گی اور پھر آپ کی جدائی کیسے سہوں گی، پھر آتی جناب زینب کے پاس، اس طرح سے دل خراش فریاد کرتی ہے، جناب زینب اے بی ابھی تو غالی آپ کو جدائی پہ بابا کا صبر کر رہا ہے، ابھی تو آپ کی بابا کی جدائی پہ صبر کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کربلا میں کیا کیا ہو رہا ہے، جب آپ جدائی علی اکبر کی نہیں سہ پا رہی ہے تو علی اکبر کے کلیجے کی مرچی کیسے دیکھے گی، جب علی اصغر کی آپ جدائی نہیں برداشت کر پا رہی ہے تو علی اصغر کا کٹا گلا کیسے دیکھے گی، ارے جب آپ لیلا کے بے سر و بغلا چادر کیسے دیکھے گی، وہ میں زینب کو بغیر چادر کیسے دیکھے گی، ارے رتن بستہ خیموں میں آگ لگی آپ کیسے، ارے اپنے بابا کا کٹا سر کیسے دیکھے گی آپ۔ اب عزیزان گرامی، اب جب حسین کے پاس زینب
العالمین وسيعلم الذين غير مؤيّام من قلب ذات